الله الرحمن الرحیم۔ سردی کی طرف جب موسم آتا ہے تو پھر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں فجر کی نماز کی اگر ہم اپنی عادت بنانا چاہیں اور فجر کو کنٹرول کرنا چاہیں تو بڑی سہولت اور آسانی سے فجر ہماری قابو میں آ سکتی ہے۔ عزیزو، فجر کی نماز کی اہمیت اور عشاء کی نماز کی اہمیت دیگر نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا ہے کہ منافقین پر دو نمازیں باری ہیں، فجر اور عشاء۔ تو ہم سوچ لیں رات اتنی لمبی ہے، آرام پورا ہو جاتا ہے اور مزید ٹائم بڑھ جائے گا، رات مزید ہمیں آرام کے لیے مل سکے گی، مگر ہم ہیں کہ فجر کی نماز کو کسی طرح کنٹرول میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، بتائیے پھر ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جہاد ایک بڑا عمل ہے، جو سردی کے موسم میں اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے لیے مسجد نہ آ سکتا ہو، وہ پھر اسلحہ اٹھا کر کافر کے خلاف جہاد کیا لڑے گا؟ جو اپنے بیڈ بستر کمبل کو چھوڑ کر اللہ کے لیے دور سجدے لگانے کے لیے نہ آ سکتا ہو اور وہ بولے میں اسلام کو بڑی ترقی دے دوں گا اور مسلمانوں کو فتح دے دوں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کافروں کا یہ دعویٰ ہے اور کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک مسلمانوں سے نہیں ڈرنا جب تک فجر کی نماز میں اتنا بڑا مجمع نہ ہو جائے جتنا ان کی جمعے کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو جب تک فجر کی نماز میں اتنی تعداد نہیں ہوگی جتنی ہمارے جمعے کی ہے، تب تک کافر کہہ رہے ہیں یہ جتنے مرضی احتجاج کر لیں، جتنی مرضی دھمکیاں دے دیں، جتنے مرضی یہ بائیکاٹ کر دیں، ان میں جان نہیں ہے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے اپنی نیند کو رات کو قربانی کر سکتے اور دنیا کے لیے ایک ہفتہ اگر رات کو سونے کا ٹائم نہ ملے تو کوئی بات نہیں ہے، بھائی محنت کرنی پڑتی ہے، کمانا پڑتا ہے، پیسہ کمانا تو اتنا آسان نہیں ہے، ہزار دلیلیں ہم دے رہے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے آدھا گھنٹہ ہم دینے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑے مسائل ہیں۔ بھائی کیا کریں، تھکے ہارے آتے ہیں، بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، اگر فجر رہ گئی تو کیا بات ہے؟ تو کسی بندک شیطان چلاتا ہے۔ تو عزیزو، ہم نے غلط فہمی میں نہیں آنا، مسلمان بن کے دکھانا ہے موت سے پہلے اور جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، جمعہ کے اعمال بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام۔